बस से उतरकर मैंने सामान का थैला एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल किया और अपने रास्ते पर चल पड़ा। गो के रास्ता मुख्तसर हरगिज़ नहीं था, मगर कोई रिक्शा या कोई पर मुड़ा तो मैंने सुकून का सांस लिया। मगर अगले ही लम्हे मेरा सारा सुकून बल्कि चैन इत्मीनान हवा हो गया। गलियों में शाम उतर आई थी। सर्दियों की आमद की वजह से जल्द ही अंधेरा छा जाता था। इस मलगजे अंधेरे में वो छत पर बैठी हुई थी, ऐन उसी जगह पानी की टंकी के ऊपर, घुटनों पर थोड़ी जमाए। उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। अचानक उसकी नज़र मुझसे टकराई। उसके लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हो गई। वही मुस्कुराहट खौफज़दा करती हुई, वार्निंग देती हुई। इतनी दूर से भी उसकी आंखों का लर्जा देने वाला पैगाम साफ पढ़ा जा सकता था। मैं गिरता पड़ता उससे नज़रें चुराकर अंदर दाखिल हो गया, मगर एक और तकलीफ दे मंजर मेरा मुंतज़िर था। आयान, मेरा 7 साला बेटा, फर्श पर पड़ा कर्रा रहा था। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। वाइजा, मेरी बीवी, इसको दवाई पिला रही थी। क्या हुआ है इसको? मैं इसकी तरफ लपका। चोट लग गई थी, सर फट गया, टांके लगे हैं, वाइजा ने सपाट अंदाज में जवाब दिया। जब भी वो किसी को नज़र आती थी, कोई ना कोई हादसा ज़रूर पेश आता। या तो किसी का एक्सीडेंट हो जाता, या फिर कोई बीमार पड़ जाता, या इसी तरह की कोई और चीज़। मैं जैसे कुर्सी पर गिर गया। अब आपको क्या हुआ है? वाइजा ने मुझ पर नज़र डाली। इस घर में तो इस तरह के वाक़यात मामूल की बात हैं, तो क्या इसका जिम्मेदार मैं हूँ? मैंने तल्खी से कहा। वाइजा जवाब दिए बगैर कमरे से निकल गई। आखिर कौन है इन तमाम वाक़यात का जिम्मेदार? मैं अपने बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। ये दिन ब दिन ख़राब होते हालात, बढ़ती हुई गुर्बत, कम होता कारोबार, लड़ाइयाँ झगड़े, ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं था। इस घर में हम 3 भाई अपनी अपनी फैमिली के साथ आबाद थे। आबाद? ओह, ये कौन सा लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर बैठा हूँ। हम बस अपनी अपनी ज़िंदगी की गाड़ियाँ घसीट रहे थे। मैं यानी एहसान अशरफ और मुझसे छोटे 2 भाई, सलमान और इमरान। हम तीनों विरसे में मिली हुई कपड़े की दुकान पर बैठते थे, मगर हम तीनों की मेहनत के बावजूद दुकान दिन ब दिन ज़वाल पजीर थी, आमदनी ना होने के बराबर थी। हमारी बीवियों और बच्चों की आपस में लड़ाई और तकरार मामूल की बात थी। चीनी के चमचों और दूध के कप तक पर लड़ाई हाथापाई तक में बदलना आम था, मगर हमेशा से ऐसा नहीं था। मैं बिस्तर पर लेटा न जाने कहाँ पहुँच गया। बरसों पहले इस घर में मेरे अम्मी अब्बू और ताया ताई रहा करते थे। अब्बू और ताया जान में बड़ी मोहब्बत और इत्तेफाक था। वो दोनों कपड़े की दुकान चलाते थे और मुनाफा बराबर तकसीम कर लिया करते थे। ये घर जिसमें हम आज तक मुकीम हैं, अब्बू और ताया जान की मिल्कियत है। ताई और ताया जान की कोई औलाद नहीं थी, मगर मेरी अम्मी के तले ऊपर 3 बेटे हुए, जिन पर इनको इतना गुरूर था कि किसी रियासत की मलका को भी क्या होना था। वो हर एक के सामने कुदरत की दी हुई इस नेमत यानी हम तीनों भाई का जिक्र इस अंदाज में करती जैसे इसमें इनका कोई ज़ाती कारनामा छुपा हो। ख़ास तौर पर जब ताई जान वहाँ मौजूद होती थी तो बे औलाद औरतों के ऊपर वो बाआवाज़ बुलंद तरस खाया करती थीं। अरे भैया, शुक्र है मौला का, उसने बेनामो निशान नहीं रखा। या फिर भाई, हमारे मुंह में पानी डालने वाले एक नहीं 3 मौजूद हैं, हमें क्या फ़िक्र। वो ताई जान पर नज़र डालती। फ़िक्र तो वो करें जिनके आगे पीछे कोई ना हो। ताई जान हमेशा खामोश रह जाती। जाहिर है जवाब में इनके पास बोलने के लिए था भी क्या। मुझे याद पड़ता है जब हम छोटे होते तो ताई जान हम सबको यानी हम भाइयों को बहुत प्यार करती थीं। अपने हाथों से खाना खिलाती, तैयार करती, मगर अम्मी बहाने से हमें इनके पास से ले जाया करती और बार बार हमारी नज़र उतारती। ए खुदा, मेरे बच्चों को बुरी नज़र से बचाए, वो बाआवाज़ बुलंद कहा करती। लाल साबुत मिर्चों के इस ज़माने में थैले भरकर हमारे घर आने लगे थे।
ان باتوں کی وجہ سے رفتہ رفتہ تائی جان نے ہمیں پیار کرنا چھوڑ دیا، مگر امی ان کی کمزوری پر وار کرنا کبھی نہیں بھولتی تھی۔ آنے والے سالوں میں تایا اور ابو ایک ایک کر کے ہمارا ساتھ چھوڑ گئے۔ تائی در حقیقت بالکل تنہا ہو گئی۔ امی کا دکھ بانٹنے کے لیے تو ہم بھائی موجود تھے۔ ابو کی اچانک موت نے بھی امی کو مزید چڑچڑا کر دیا تھا۔ تائی بھی اکثر جھنجھلا جاتی اور کوئی سخت جواب دے دیا کرتی تھی۔ اب کچھ دنوں سے گھر میں نئی رام کہانی چھڑ گئی تھی، وہ یہ کہ جب تایا ابو اور ابو زندہ تھے دکان کا منافع دونوں میں برابر تقسیم ہوتا تھا۔ ان کی موت کے بعد دکان ہم بھائیوں نے سنبھال لی۔ اب امی کا کہنا یہ تھا کہ منافع پر زبیدہ یعنی تائی جان کا کوئی حق نہیں۔ بھائی گھر میں رہتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، اور کیا چاہیے؟ ہم کون سا اس سے کرایہ مانگتے ہیں؟ ایسے ہی ایک دن امی نے کہا، یہ گھر جتنا تمہارا ہے فرحت اتنا ہی میرا بھی ہے، تم ہوتی کون ہو مجھ سے کرایہ مانگنے والی؟ تائی اپنے کمرے سے نکل آئیں، اور جہاں تک بات ہے کھانے پینے کی تو ایک وقت کا کھانا میں بناتی ہوں، برتن دھوتی ہوں، تو کیا کھاؤں بھی نہیں؟ انہوں نے حساب برابر کیا۔ دکان میرے لڑکے سنبھالتے ہیں، اس کے منافع پر صرف میرا حق ہے۔ امی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ دکان آدھی میرے مرحوم شوہر کی ملکیت ہے۔ تائی بھی بضد رہی، اگر تم نہیں مانو گی تمام خاندان کو اکٹھا کروں گی کہ گھر اور دکان بیچ کر میرا حصہ مجھے دے دو۔ وہ بات ختم کر کے اپنے گھر میں چلی گئی۔ امی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس پہلو پر تو انہوں نے غور ہی نہیں کیا تھا کہ اگر گھر اور دکان بیچنی پڑ جائے تو تائی تو اکیلی جان جیسے تیسے گزارا کر لیتی، ہم تو خسارے میں چلے جاتے۔ چند دن امی دن رات سوچوں میں گم رہی۔ پھر ایک رات انہوں نے ہم تینوں بھائیوں کو اپنے کمرے میں جمع کیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پھر اس روز کے چند دنوں کے بعد سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق آدھی رات کے وقت ہم چاروں نے تائی جان کو اپنے قابو میں کر لیا۔ بیچاری کمزور بوڑھی تائی جان میں آج بھی لرز گیا۔ ہم تینوں بھائیوں نے ان کے ہاتھ پیر پکڑے اور امی نے تکیہ ان کے منہ پر رکھ کر اس طرح دبایا کہ وہ ایک آواز تک نہ نکال سکی، اور تھوڑی ہی دیر میں ان کا دم نکل گیا۔ پھر ہم سب مل کر ان کو اٹھا کر چھت پر لے گئے۔ چھت پر کپڑوں کی تار بندھی ہوئی تھی۔ امی اور تائی کپڑے دھو کر چھت پر ڈالا کرتی تھیں۔ چھت پر دیوار ایک جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ ہم نے تائی کی لاش کو وہاں سے گلی میں پھینک دیا اور واپس نیچے آ گئے۔ دوسرے دن امی نے مشہور کر دیا کہ تائی کپڑے اتارنے اوپر گئی تھی، شاید گلی میں جھانکنے لگی اور پیر پھسلا اور گر گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ حسب توقع 3 کم عمر لڑکوں اور ان کی گھریلو سیدھی سادی ماں پر کس نے کوئی شک نہیں کیا، اور تائی جان کو دفنا دیا گیا، اور بس کہانی ختم۔ کیا واقعی کہانی ختم؟ میں نے کروٹ بدلی۔ کہانی تو جیسے شروع ہوئی تھی اب۔ تائی جی اس گھر سے کیا رخصت ہوئی جیسے گھر کی خوشحالی، عافیت، صحت سب رخصت ہو گئی۔ گھر کے در و دیوار جیسے نحوست برسانے لگے، دکان جیسے مٹی بن گئی۔ ہم تینوں کی دن رات محنت کے باوجود بمشکل دال روٹی کا بندوبست ہو جاتا، اور سب سے بڑھ کر ہر تیسرے دن کسی کا بیمار پڑ جانا یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جانا یا کوئی ایسا ہی تکلیف دہ واقعہ۔ مگر جس دن اس طرح کی کوئی واردات ہوتی اس دن وہ ضرور کسی کو نظر آتی۔ کون؟ وہی تائی جان یا تائی جان کی روح۔ چھت پر ٹنکی کے اوپر سفید لباس پہنے وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہوتی۔ میں نے زندگی میں کبھی ان کے بال کھلے نہیں دیکھے، مگر مرنے کے بعد وہ ہمیشہ کھلے بالوں سے نظر آئیں، آدھے سفید آدھے کالے بال۔ جب کسی سے ان کی نظر ٹکرا جاتی ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر جاتی، جان نکال لینے والی مسکراہٹ، اور اس دن ضرور ہمارے گھر میں کوئی حادثہ رونما ہوتا۔ اپنی موت یا اپنے قتل کے چند دن بعد ہی وہ نظر آنے لگی تھی، صرف امی یا ہم تینوں بھائیوں کو، اس کے علاوہ وہ کسی کو نظر نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ کبھی ہماری بیویوں یا بچوں کو بھی نظر نہیں آئیں۔ ہم نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ یہ مکان بک جائے،
ہم اس نحوست کے سائے سے نکل جائیں، مگر کبھی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکی، اور اس کا تو سوال ہی نہیں تھا کہ گھر بیچے بغیر کہیں اور شفٹ کر جائیں۔ گھر میں کھانے پینے تک کی تکلیف تھی، نہ جانے کیسے ہم بھائیوں کی شادیاں اور پھر بچے بھی ہو گئے۔ تینوں بیٹوں کے اوپر امی کا زوم 3 بہوؤں کے آنے کے بعد ایسا ختم ہوا کہ بس بہو بھی ایک سے بڑھ کر ایک زبان دراز بد لحاظ۔ امی کو یقیناً اپنی جوانی یاد آ جاتی ہوگی، میں اکثر سوچتا۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ امی ایک دن چھت سے گر کر اپنی ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگوا بیٹھی اور ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئیں، عین اسی جگہ سے جہاں سے ہم نے تائی کی لاش کو نیچے پھینکا تھا۔ نہ جانے کس طرح امی کا پیر پسلا اور بس اب وہ صرف بستر پر پڑی چھت کو گھورا کرتی تھیں۔ وہ اپنے ہر کام، کھانے پینے، حتیٰ کہ غسل خانے کے کاموں تک کے لیے پیروں کی محتاج ہو گئی تھی۔ تینوں بہوؤں کی ڈیوٹیاں لگتی تھیں ان کے مختلف کاموں کے لیے، جن پر ان کی گھمسان کی جنگ ہوتی۔ 3 جوان بیٹوں میں کسی کے پاس ان کے پاس بیٹھنے کا بھی وقت نہ تھا۔ امی جسمانی طور پر بالکل معذور ہو چکی تھیں، مگر ان کا ذہن بالکل تندرست تھا۔ وہ ہر بات سنتی اور سمجھتی تھیں، جس کی گواہی ان کی دکھ اور خوف میں ڈوبی آنکھیں ہر وقت دیا کرتی تھیں۔ میری عمر ابھی محض 35 سال کی ہوئی تھی، مگر میں بوڑھا دکھنے لگا تھا۔ مالی پریشانیوں، تکلیفوں نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ ہم سب اپنی اپنی جگہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ حال کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، مگر اب کیا فائدہ، بے سود۔ جب ہم سب نے مل کر تائی جان کا قتل کیا، میری عمر 20 سال تھی، سلمان 18 کا اور عمران 17 سال کا تھا۔ ہم تینوں کے نزدیک وہ قتل اس وقت محض ایڈونچر تھا۔ بس اگر ہماری ماں کو کوئی تنگ کرتا ہے تو اس کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ فلمی سوچ اس وقت ہم تینوں کی مشترکہ تھی، لیکن وقت کے ساتھ ہم سب کو خوب اندازہ ہو چکا تھا کہ ہم نے کون سی آگ مول لے لی ہے، نہ صرف اس جہان کی بلکہ اگلے جہان کی بھی۔ نہ جانے امی کو اپنے کیے کا پچھتاوا ہے یا نہیں، میں سوچتا۔ ہم اس وقت کم عمر، نہ سمجھ سہی، امی تو سمجھدار تھیں، دین و دنیا دونوں کا علم رکھتی تھیں۔ قتل گناہ کبیرہ ہے، میں لرز جاتا، مگر اب کیا ہو سکتا ہے۔ تائی کی روح اب اکثر راتوں کو نظر آنے لگی تھی اور ہم بھائیوں کی نیندیں رخصت ہونے لگی تھیں۔ اس رات کے بعد ہم تینوں نے کبھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا، مگر جب تائی کسی کو دکھتی تو وہ کانپتی آواز میں دوسروں کو ضرور بتاتا، مگر ہم میں سے کسی کی بیوی یا خاندان کے کسی فرد کو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں، احسان میں اس جمعے کو گھر میں قرآن خوانی کروا رہی ہوں اور خاندان کے لوگوں کو انوائٹ کر رہی ہوں۔ واعظہ نے حتمی لہجے میں کہا۔ پھوٹی کوڑی نہیں ہے میرے پاس، میں نے جھلا کر کہا۔ کیا ہوا کھلاؤ گی مہمانوں کو؟ آپ یہ بیچ دیں۔ اس نے اپنی واحد انگوٹھی میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ 10 سال ہو گئے ہماری شادی کو، کبھی اس گھر میں درود شریف کی محفل نہیں ہوئی، کوئی قرآن شریف نہیں کھولتا، کوئی نماز تک نہیں پڑھتا۔ وہ بالکل سچ کہہ رہی تھی۔ نہ جانے کون سی نحوست بسی ہے ان در و دیوار میں، جیسے کسی نیک عمل کی طرف دل بڑھتا ہی نہیں۔ لیکن اب میں ساری شام قرآن شریف پڑھواؤں گی، درود شریف پڑھواؤں گی، گھر کی ہر دیوار پر دم کروں گی۔ یہ گھر نہیں لگتا، بدروحوں کا مسکن ہے۔ اس کی باتیں میرے دل کو چھو رہی تھیں۔ میں نے اس کی انگوٹھی تھام لی۔ واعظہ نے اپنے کہے کے مطابق کافی خاندان والوں کو مدعو کر لیا۔ اس دن صبح سے تینوں خواتین گھر کو دھونے اور چمکانے میں لگی ہوئی تھیں۔ برسوں کے بعد ہمارے گھر میں کوئی تقریب ہو رہی تھی، ورنہ تو عید بقرعید پر بھی کوئی اہتمام ہونا ختم ہو چکا تھا۔ امی کو بھی نہلا دھلا کر صاف جوڑا پہنا دیا گیا، قرآن خوانی ہوئی، درود شریف پڑھا گیا، نعتیں پڑھی گئیں۔ اس کے بعد تمام لوگ صحن میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ امی بھی وہیں چارپائی پر لیٹی تھیں۔ ان کے چہرے پر بھی طمانینت کے آثار تھے کہ اچانک چھت سے اترنے والی سیڑھیوں سے صحن میں کوئی اتر آیا۔ تائی کی روح چھت سے صحن میں اترنے والی سیڑھیوں پر کھڑی تھی۔
उसी तरह बाल बिखराए, सफ़ेद लिबास में, मुस्कुराते हुए। औरतों की नज़र उन पर पड़ने लगी। वो पागलों की तरह चीखने लगी, इधर उधर भागने लगी। ताई आज से पहले हम चारों को नज़र आती थी, मगर आज वो सबको नज़र आ रही थी। मगर इनकी नज़रें, इनकी लर्जा देने वाली नज़रें अम्मी पर जमी हुई थी। उनकी मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। अम्मी भी एक टिक इनको ही देख रही थी। अम्मी के हाथ आगे की तरफ जुड़ गए, मगर गर्दन एक तरफ ढलक गई। ताई की रूह गायब हो गई। अम्मी की जान निकल गई थी। औरतों के चंद घंटों के बाद औसान थोड़े बहाल हुए तो इन्होंने बेलाग तबसरे शुरू कर दिए। हम भाई कफन दफन का इंतज़ाम करने लगे। अरे देखो कैसी सच्ची मोहब्बत थी देवरानी जिठानी में। ख़ानदान की किसी बूढ़ी औरत की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। जिठानी की रूह खुद आई देवरानी को लेने। कभी सुना है ऐसा? सारी औरतें हाँ में हाँ मिलाने लगी। लेकिन वाकई इस रोज़ के बाद ताई कभी किसी को नज़र नहीं आई।